بیٹے ایجوکیشن جو ہے وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ یہ میرے میں کمی تھی تو میں ڈھائی کیوں کرتی اس میں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ضرور پڑھے، جو میں نہیں کر سکی نا وہ یہ کرے۔ پڑھائی کا بڑا عمل دخل ہے اس میں، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، منہ اٹھا کے صرف ایکٹر بننے کے لیے کوئی قسمت والا ہوتا ہے۔ اب یہ جاتی ہے اتنے جا کے پینل میں بیٹھتی ہے، پٹ پٹ انگریزیاں بولتی ہے، میری اپنی فرینڈز جو ہیں، میری عرصہ کو دیکھیں نا، ایسے رول کرتی ہیں ماڈ اسکواڈ والے، مجھے اسی لیے رول بھی ایسے ملتے ہیں۔ میں تو یہ کہتی تھی، کوئی کہتا تھا نا یہ بھئی ایسے نا بنگن کا رول ہے، آپ کریں گی؟ میں پیسے کتنے دیو گے، بچی دی فیس تارنی ہے۔ تو مجھے تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی تھی۔ سنگل مدر بیٹے ایک یوں سمجھ لو کہ ایک ہڑ آیا ہوا ہے، ایک طوفان آیا ہوا ہے، تاکہ اردو میں بھی سمجھ آئے لوگوں کو۔ اب تو یہ پہلے نا ڈیورس تو ہو جاتی تھی پہلے بھی، لیکن اب جو ریشیو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کیا بندہ ہر جگہ اپنا ہی وہ رونا لے کے بیٹھ جائے، ہائے یہ ہو گیا۔ میرے خیال میں انسان برا نہیں ہوتا، انسان پھر رویوں سے تھوڑا بہت برا ہو جاتا ہے، لیکن حالات برے آپ کے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے بہت کچھ 10 سال کے بعد اس بات کی سمجھ آئی۔ نو ڈاؤٹ میں نے بڑی سختیاں جھیلی، تب اتنے زیادہ چینلز نہیں تھے اور میرے پاس ایجوکیشن نہیں تھی کہ میں کہیں نوکری کر لیتی جا کے، ٹھیک ہے نا، میٹرک تو کچھ نہیں ہوتا نا بیٹا۔ پھر میں نے ایک بوٹیک پہ بھی کام کیا، میری ایک دوست ہیں بی جیز، ان کے پاس، پھر انہوں نے میری بہت ہیلپ کی اس دور میں، کہ مجھے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں ان کے پاس نوکری کرتی رہی، وقت کٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت کاٹ ہی دیتے ہیں۔ پھر میری یہ وش تھی کہ میں اس کو کسی للو پنجو اسکول میں نہ پڑھاؤں، یہ میرے اندر تھا، یا تو یہ لاہور گرامر جائے یا پھر جائے بیکن ہاؤس، یا پھر کہتے باہر اپنے ابو کو جائے۔ ابو کے پاس بھیجنے کو ایسا نہیں کہ وہ بلانا نہیں چاہتے تھے، ایسا تھا کہ میں نہیں اس کو چھوڑنا چاہتی تھی، میں بہت اٹیچ تھی، ایک ہی بچہ نا۔ ہاں بس پھر یہ اس نے بھی میری عزت رکھی، اس نے پڑھ کے دکھایا، بڑی پڑھاکو تھی تو بڑی دشواریاں ایسے بھی ہوتا تھا۔ مدیہ سب سے لیٹ میں اس کی فیس جو تھی نا وہ جمع کرواتی تھی، وہ جرمانے نہیں لگتے جو بینک میں جمع کروانے جاتے ہیں، تو سب سے اینڈ میں نا لائن میں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ پھر جرمانوں کے ساتھ میں اس کی فی جمع کروا کے آتی تھی۔ پھر اس دور میں ہماری گاڑی پرانی خراب ہو گئی، اس کو تو کچھ باتیں یاد بھی نہیں ہوں گی، ہاں میں نے جناب رکشے پہ جانا کرنا، اب وہاں پہ منسٹروں کے پتہ نہیں کون کون بچے، ایک ہوتا ہے نا اب کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، پہلے بندے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی نا ایک کمپلیکس ہوتا ہے، جو کہ میں اس کے اندر نہیں بھرنا چاہتی تھی۔ میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، رکشے پہ جاتی تھی، اور اس کے اسکول کے گیٹ سے نا کچھ سمجھ لو کہ کافی پہلے ہی نا ادھر ادھر دیکھ لینا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں رکشے سے اترتے ہوئے، اس کو فٹافٹ اتار کے کہنا مجھے ٹاٹا نہ کرنا، جاؤ میں نہیں تمہیں جانتی، جاؤ اسکول کے اندر گھس جاؤ۔ تو دکھ بھی بہت دیکھے، پریشانیاں بھی بہت دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا نوازا۔ آپ کو کہیں یہ، اب تو ہم یہ بات کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں تھے، کبھی کبھی بہت دو اچھے لوگ ہوتے ہیں جی آپس میں نبھ نہیں پاتی، بالکل، لیکن کمپینین شپ بڑا میٹر کرتی، تو آپ نے سوچا نہیں کہ ہاں آپ دوبارہ سے آپ شادی کریں؟ نہیں، اتنا شریف نہیں بننا چاہیے، میرے سے زیادہ بیٹے، ایک تو ماں کہتی تھی کہ پتر جوانی ہے، پھر بعد جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر نہیں کسی دوسرے کو اپنا باپ مانتے، تو تم نہ سوچو اپنی زندگی کے بارے میں کیا امی جی، جی کوئی میرے میاں تو میں اچھا مل گیا نا تو میں ضرور سوچا گی۔ ایکچولی وہ انسان بہت اچھے تھے، آپ کے ساتھ شادی وہ کرتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، وہی بات آ گئی کہ ان کو جانا پڑا، حالات کچھ ایسے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں چھپا نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر میرا نصیب تھا، پھر مجھے جوانی تو آپ کو پتہ بھینس پہ آ جائے وہ نہیں مان ہوتی، تو میں تو بڑی وہ تھی، میرے یہ سیدھے سیدھے لمبے لمبے بال تھے، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا شرلی سی تھی، یہ تو میرا خیال ہے 16 سال کچھ مہینے میری عمر ہوئی ہوگی تو عمر خان تشریف لے آئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں آخر آئی ہوئی تھی نا، عشق لڑا اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ لوگ بھی آئے زندگی میں، انہوں نے کہا بھی مجھ سے، میں کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، تم نے وعدہ کر لیا تو ہم نے بھی وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا بیٹی کا دھن ہے، ماں نے یہ بھی بات ذہن میں ڈالی ہوئی تھی کہ پتر آج کل دا دور ہو نہیں گا، تیری تیر اڑ جائے گی، اور میرا یہ پیشن تھا کہ کہیں اس کی پڑھائی رہ گئی تو میرا تو پھر ہی کرتا شادی کرنا وہ تو پھر گیا نا،
بالکل بالکل. اپنے لیے تو جی لیتے ہیں نا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک فیملی تھی. میں نے کہا گاؤں بھینسوں کی طرح زندگی کیا گزار دینی ہے, میں نے کوئی اتنا کمال نہیں کیا. طوفان آیا ہوا, ہر کوئی اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھ جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بہن بھائی کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی شویں مارنی شروع کر دوں. کرو ضرور احساس, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ احساس ضرور کرے اپنوں کا. یہ تو اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اپنے گھر سے شروعات کریں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے بھائی کے اتنے وسائل نہیں تھے, اس کے 3 بیٹے تھے, فائق, زرق اور جودت. میں نے اپنا سارا پیار ان میں بھر دیا. اگر مجھے کوئی بہت اچھا ہو جاتا تو ہو سکتا ہے میں کر بھی لیتی. مجھے کوئی کبھی آپ نے نہیں ویسے اماں کو کہا کہ ہاں اب آج کل کے بچے یہ بڑی بدتمیز بچی ہے لیکن اب ہماری فرینکنس ہو گئی بھی ہے. میری دوستوں کی بیٹیاں نا, کوئی بری بات نہیں ہے بیٹے. میرے ماں باپ کے دور میں بھی بڑے لوگوں کو, میری بڑی کزنس کو ہی ڈیورس شادیاں کر دی. وہ کامیاب ہے. اب عورت مر جائے بیچاری, جو عورت کام نہیں کر سکتی وہ شادی تو کرے گی نا. بالکل. اس عمر میں مدیہ, میں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں, ایک کمپینین کی ضرورت بے حد ہوتی ہے, جو آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے, جو آپ کو ہاسپٹل لے جائے. اب دیکھو نا, بچے کو پڑھا دیا, لکھا دیا, اب اس کی شادی, ایک بڑی لبن کے اس کو چمڑ جاؤں, اس کی شادی نہیں ہونی. میں تو ایسی ماں ہوں کہ اس کی شادی ہو گئی, اس کی اب کوئی آپس میں ہو جاتی ہے نا میاں بیوی کی, تو میں اس کے ساتھ یوں آنٹی بن کے رہ رہی ہوں, تو وہ کچھ کہہ دے, اللہ برا وقت نہ لائے, اللہ اس کو اتنا نوازے اور میں علیحدہ رہوں. تو میں تو ایسے ہمیں اس کو چنڈ مار کے اس کی, میں خود ایک طرح سے طلاق بنوانے کی سچویشن پیدا کر دوں. آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو, سچی بات کرنی چاہیے, تو اس سے بہتر نہیں ہے. تو بس کب کرنی ہے ویسے اپنے اس کی شادیاں؟ ہمیں نہیں پتا. I think whenever it's the right time. Honestly ابھی تو مجھے لگتا ہے 1.5 سال میں اپنے کریئر میں بہت فوکسڈ ہوں. کچھ میں نے تھوڑے سے وہ 1.5 سال والی گولز بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا خود کا ایک پراپرٹی بناؤں, اور اس کے لیے کافی محنت وغیرہ بھی کر رہی ہوں. تو آئی تھنک وہ ایک بار ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں, شادی تو کرنی ہی. بالکل. آپ نے وہ جو میرے سے پوچھا نا, وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا, جو میں نے جواب نہیں دیا, میں چپ ہی کر کے ہنسنے لگ گئی, کہ آپ نے کبھی اماں کو نہیں کہا کہ اس طرح شادی وغیرہ. I'll be very honest, میں ایک بڑی پوزیسو بچی تھی. میں کہتی ہوں کیا کوئی ہسبینڈ پوزیسو ہوگا جتنی میں ایز اے بیٹی پوزیسو تھی. فوٹو والی بات بتاؤ جو پھاڑی تھی. میں وہی بتانے لگی تھی. ایک بار اماں گھر آئی تو وہ شروع میں وہ کارڈ والی فوٹوز آتی تھی وہ جو ہماری ریل میں سے نکلتی تھی, تو اماں کو کسی نے وہ البم گفٹ کی, ایک وہ ان کے کسی ایونٹ کی تھی جس میں کافی پکچرز 35 کوئی تصویروں کی وہ ایک بکلیٹ آتی تھی نا, اس میں اماں کی فوٹوز یہ وہ سارا. تو اس میں اماں کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, میک اپ آرٹسٹ کریلا سا تھا. وہ بعد میں پتہ چلا کوئی آدمی تھا جس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اچھا وہ ان کے بالکل بچوں کی طرح وہ اماں سے بہت پیار کرتا, تو اس نے اماں کو نا ایسے کر کے فوٹو کھنچوائی ہوئی. اب مجھے غصہ چڑھ گیا کہ یہ کون ہے جس نے میری اماں کو ایسے کیا ہوا ہے, اور وہ اسمائل بھی کر رہا ہے, اسے فوٹو کھنچوائی ہوئی. کیا اس چیز کو عمر کی بائی دی وے اسی کو پوچھو, میں 7-8 سال کی بھی نہیں ہوں گی, بڑی چلاک لڑکی ہے, بچپنا تھا میرا. اور آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا, مجھے اتنا غصہ آگ لگی اس فوٹو کو دیکھ کے, میں نے وہ فوٹو نکالی اس البم میں سے, اور میں نے وہ پکڑ کے فوٹو پھاڑ دی کہ یہ میری اماں کے ساتھ کون کھڑا ہو. تو میں بہت فنی تھی اس معاملے میں. وہ کہہ رہی بڑی چلاک. میری جتنی سہیلیاں نا, ان کی بیٹیاں اتنی اپنی ماؤں سے کرتی ہیں ہر بات یہ وہ. اس کو تو تکلیف ہی رہی ہے شروع سے کہ میری لائف میں کوئی آ نہ جائے. اب میں ویسے ٹرک بن گئی ہوں, اب کس نے آنا ہے آپ کو, تو یہ اس کا رول زیادہ ہے مجھے. یہ بالکل نیور سے نیور, یو نیور نو, لیکن میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں.